بلدیہ عظمیٰ لاہور نے بلڈنگ پلان کی فیسیں بڑھا دیں۔ گھر بنانے کے لیے خرچہ بڑھ گیا۔ رہائشی نقشہ فیس 4 سے بڑھا کر 15 روپے مربع فٹ کر دی گئی۔ کمرشل نقشہ فیس 10 سے بڑھا کر 40 روپے مربع فٹ ہوگی۔ انڈسٹری، ایگریکلچر، پولٹری فارم، زرعی نقشہ جات کی فیس بھی بڑھا دی گئی۔ بلڈنگ پلان فیس میں 7 سال کے بعد تبدیلی کی گئی۔ اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ بجلی چوری روکنے کے لیے پری پیڈ میٹر لگانے کا فیصلہ۔ بجلی کی سپلائی کے لیے پری پیڈ کارڈ استعمال ہوگا۔ ٹیرف 43 روپے 40 پیسے فی یونٹ۔ صارفین کو چارج کارڈ ملے گا۔ کارڈ ختم ہونے پر بجلی منقطع ہو جائے گی۔ وفاق نے پری پیڈ سپلائی کا میگا پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیسکو سمیت تمام کمپنیوں میں منصوبہ شروع ہوگا۔ اسکولوں کے بعد سرکاری ہسپتال بھی ٹھیکے پر دینے کی تیاریاں۔ ہسپتالوں کو 3 سال کے لیے ٹھیکے پر دیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر 6 شعبہ جات اینستھیزیالوجی، بچوں کے شعبہ جات ریڈیالوجی، ایمرجنسی، لیتھوٹراپسی اور بلڈ ٹرانسفیوژن کے شعبے ٹھیکے پر دیے جائیں گے۔ ہسپتالوں کو ادویات کی فراہمی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پنجاب حکومت نے پائلٹ پروجیکٹ کے لیے 5 اضلاع کے ہسپتالوں کا انتخاب کر لیا۔ ہسپتالوں کی ری ویمپنگ کا فیز 3 شروع کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ صحت نے حکومت سے 10 ارب کا فنڈ مانگ لیا۔ جناح ہسپتال اور پی آئی سی کی ری ویمپنگ کا فیز 3 شروع کیا جائے گا۔ دیگر ہسپتال بھی ری ویمپنگ کے فیز 3 میں شامل۔ ایل ڈی اے کا 46 ارب کا نیا بجٹ متوقع۔ نان ڈیولپمنٹ کی مد میں 8 ارب رکھے گئے۔ ڈیولپمنٹ کی مد میں 35 ارب سے زائد مختص۔ وزیر اعلیٰ کے ترجیحی منصوبوں کے لیے 4 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ ڈی جی کو بجٹ تجاویز پیش۔ ایل ڈی اے اسکیموں کی ڈیولپمنٹ سے ریونیو جنریشن سے مشروط کرنے کا فیصلہ۔ ایل ڈی اے سٹی منصوبہ حکام کی نااہلی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ سابق نگران حکومت کے قبضہ دینے کے روڈ میپ پلان پر پانی پھر گیا۔ مختلف بلاکس کا مرحلہ وار قبضہ دینے کے پلان پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ انجینئرنگ ونگ کی نااہلی سے ڈیولپمنٹ ورکس انتہائی سست روی کا شکار۔ ریئل اسٹیٹ انویسٹرز منصوبے سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ ڈومیسٹک کرکٹ نظام کو مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ پرفارمنس اور فٹنس پر ہی کھلاڑیوں کا انتخاب ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت 3 گھنٹے طویل اجلاس۔ کوالٹی ڈومیسٹک کرکٹ کو فروغ دینے کے پلان کی اصولی منظوری۔ ڈومیسٹک کرکٹ کے فروغ کے لیے تینوں فارمیٹ کے ٹورنامنٹس کرانے کا بھی فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ میرٹ، کارکردگی اور فٹنس پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ حکومت کی ڈیڈ لائن بھی کسی کام نہ آئی۔ سرکاری ہسپتالوں میں 10ویں روز بھی ہڑتال۔ جنرل سروسز، چلڈرن، گنگارام کی او پی ڈیز بند رہیں۔ پی آئی سی، جناح اور دیگر ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور عملہ غائب۔ نیو ہسپتال کی او پی ڈی کی پرچی فعال، ڈاکٹرز غائب۔ ہزاروں مریض در بدر، سینکڑوں آپریشن کے منتظر۔ کوٹ خواجہ سعید ہسپتال میں مریضوں کا علاج نہ ہونے پر احتجاج۔ محکمہ صحت نے پروفیسرز اور تمام ڈاکٹرز کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ ہسپتالوں میں 900 میڈیکل آفیسرز کی بھرتی کے لیے ریکوزیشن ارسال۔ میڈیکل آفیسرز ریگولر بنیادوں پر بھرتی کیے جائیں گے۔ بھرتی سے ہسپتالوں میں گریڈ 17 کی تمام خالی اسامیاں پر ہو جائیں گی۔ خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں کہ ٹیچنگ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کی اسامیاں پر کرنے کا عمل تیز کر دیا۔ ری ویمپنگ کے لیے فنڈز جولائی میں فراہم کرنے کی ہدایت۔ ساہیوال میں ڈاکٹرز کے ساتھ حکومتی رویہ قابل برداشت نہیں۔ سینئر ڈاکٹرز کو ہتکڑیاں لگائی گئیں۔ رویے کے خلاف نرسز اور وائی ڈی اے نے ہڑتال کی مگر حکومت نے کوئی اہمیت نہ دی۔ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ سرکاری اسکولوں کو سائنس لیب کے لیے سامان فراہم کرنا مہنگا پڑ گیا۔ سائنس لیب کے لیے خریدے گئے آلات کی ادائیگی 3 سال کے بعد بھی نہ کی جا سکی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے معاملے پر نوٹس لے لیا۔ اسکول سربراہان کو فی الفور واجبات کی ادائیگیوں کا حکم۔ لاہور بورڈ سیکریسی قائم رکھنے میں ناکام۔ مارکنگ سینٹر سے پرچوں کا بنڈل چوری ہو گیا۔ پارٹ 1 سوشیالوجی کے بنڈل میں 50 سے زائد طلباء کے پیپرز موجود تھے۔ کنٹرولر امتحانات کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افسران پریشان۔ انکوائری کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل۔
لاہور بورڈ میٹرک سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان 9 جولائی کو کرے گا۔ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمینز کے اجلاس میں تاریخ کا حتمی فیصلہ۔ صوبہ بھر کے تمام تعلیمی بورڈز نتائج کا اعلان 9 جولائی کو ہی کریں گے۔ لاہور سے سیالکوٹ جانے والی لاسانی ایکسپریس کو حادثہ۔ شاہدرہ کے قریب ٹرین کی ایک بوگی ٹریک سے اتر گئی۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریلوے انتظامیہ اور ریسکیو عملہ موقع پر پہنچا۔ پنفیر دربار کے قریب قائم واٹر فلٹریشن غیر فعال۔ شدید گرمی میں بھی لوگوں کو صاف پانی کے لیے مشکلات۔ باگڈیا میں نواز موڑ کے مکینوں کا صاف پانی کی قلت کے خلاف احتجاج۔ کہتے ہیں گرمی میں بوند بوند کو ترس کے مہنگے داموں پانی خریدنے پر مجبور۔ ادھر صفا مالا چوک میں بجلی کے لٹکتے تار تاجروں کے لیے وبال بن گئے۔ لاہور میں غیر قانونی پارکنگ مافیا چھا گیا۔ شہر کے 85 اہم سائٹس پر غیر قانونی پارکنگ کی نشاندہی۔ فیروزپور روڈ پر سب سے زیادہ 20 اور گلبرگ میں 18 غیر قانونی پارکنگ سائٹس موجود۔ شادمان، حفیظ سینٹر، لطیف سینٹر، اوریگا، جنرل اسپتال، گلاب دیوی اسپتال کے باہر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ قائم۔ ہال روڈ، نادرا آفس پیکو روڈ، نادرا آفس جلو موڑ، پاسپورٹ آفس سگیا میں بھی غیر قانونی پارکنگ کی بھرمار۔ رپورٹ تیار۔ جدید سسٹم کی بندش سے معاملات بگڑ گئے۔ پنجاب پولیس کو ملزمان پکڑنے اور کیسز کو حل کرنے میں دشواری کا سامنا۔ سی ڈی آر کی عدم فہمی سے لاکھوں کیسز کو ٹریس کرنے میں مشکلات۔ عدالت نے ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کو سی ڈی آرز دینے سے روک دیا تھا۔ پولیس کا اپیل میں جانے کا فیصلہ۔ سنم جاوید کی مزید مقدمات میں گرفتاری روکنے کے لیے درخواست۔ رجسٹرار آفس کا ملزمہ کی جانب سے درخواست دائر نہ کرنے کا اعتراض۔ سنم جاوید خود پٹیشن دائر کیوں نہیں کرتی؟ جسٹس شہباز علی رضوی کا مکالمہ۔ وکیل بولے کہ انہیں رسائی حاصل نہیں۔ مزید سماعت کل تک کے لیے ملتوی۔ 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کے مقدمات کا جیل ٹرائل۔ کوٹ لکھپت جیل میں سماعت۔ تھانہ شادمان نظر آتش کیس کے چالان کی کاپیاں ملزمان میں تقسیم۔ 27 جون کو فرد جرم عائد ہوگی۔ پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے کی سماعت 1 جولائی تک ملتوی۔ اعجاز چودھری، یاسمین راشد، عمر چیمہ اور میاں محمود رشید کی حاضری۔ ڈاکٹر فواد ممتاز کے خلاف گردے چوری کرنے کا کیس۔ پراسیکیوشن نے 6 ملزمان کے خلاف چالان عدالت میں جمع کرا دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے مقدمے کا ٹرائل شروع کر دیا۔ ملزمان کو 2 جولائی کے لیے طلبی کے نوٹس جاری۔ جسٹس شجاعت علی خان قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعینات۔ صدر پاکستان کی منظوری کے بعد وزارت قانون سے نوٹیفکیشن جاری۔ جسٹس شجاعت علی خان قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعینات۔ صدر پاکستان کی منظوری کے بعد وزارت قانون سے نوٹیفکیشن جاری۔ جسٹس شجاعت علی خان کل قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ پنجاب اسکول ری آرگنائزیشن پروگرام کی منظوری۔ پنجاب میں پہلا پبلک سیکٹر مونٹیسری پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ سرکاری اسکولوں کے 1000 گراؤنڈز کی 6 ماہ میں تعمیر و بحالی کا ہدف مقرر۔ طلباء کے درمیان ہفتہ وار اور ماہانہ مقابلے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی۔ ہر ڈویژن میں مریم کی دستک کی 65 سروسز شروع کرنے کا حکم۔ لاہور میں مریم کی دستک کی سروسز 40 تک بڑھانے کا فیصلہ۔ صدر نون لیگ میاں نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ رانا ثناء اللہ نے پیپلز پارٹی سے مذاکرات میں پیش رفت کا بتایا۔ دہشت گردی کے خلاف شروع کیے گئے آپریشن پر بھی تبادلہ خیال۔ نواز شریف کی سینئر پارٹی قیادت کو سیاسی استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ حکومت کا چیٹ باٹ موبائل اپلیکیشن لانچ کرنے کا فیصلہ۔ شہریوں کی قانونی امور میں رہنمائی کے لیے استعمال ہوگی۔ اپلیکیشن ابتدائی طور پر خواتین اور بچوں کے بارے میں قانونی امور پر رہنمائی کرے گی۔
पंजाब हुकूमत का बल्दियाती एक्ट 1 जुलाई से नाफिज करने पर गौर। महकमे बल्दियात ने हुकूमत को तजावीज़ पेश कर दी। बल्दियाती एक्ट से इलेक्शन कमीशन की यूनियन काउंसिल्स में हदबंदियों के हुक्म को रोका जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए यूनियन काउंसिल की हदबंदियों का हुक्म दे रखा है। पंजाब असम्बली में बजट पर बहस मुकम्मल। इजलास के दौरान गर्मा गर्मी। बजट पर अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान नारेबाजी। अपोजिशन रुकन फरहत अब्बास को मजीद बात से रोकने पर अपोजिशन का एहतजाज। हुकूमती अरकान का भी भरपूर जवाब। पंजाब असम्बली में 25 और 26 जून को बजट के मुतालबात ज़र की मंजूरी ली जाएगी। इजलास कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी। पंजाब असम्बली में तौहीन मजहब से मुताल्लिक करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। राहिला खादिम हुसैन ने मुख्तलिफ तौहीन मजहब के वाक़यात पर करारदाद पेश की। हर शख्स आइन की नज़र में बराबर है। विफाकी और सूबाई हुकूमतें तमाम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। करारदाद का मतलब सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब की 23 स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स की कॉलोनाइजेशन और तरक्याती उमूर पर बात। पंजाब में नए कारखाने लगाने पर तबादला ख्याल। सरकारी अस्पतालों की कारकर्दगी पर इजलास। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। मरीजों के इलाज मुआलजे का जायजा लिया गया। वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और MS साहिबान शरीक। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के वर्किंग ग्रुप का तीसरा इजलास। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में मजीद बेहतरी के इकदाम का जायजा। वजीर आपाशी काज़म अली पीरजादा की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। IG डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। सरहदी अजला की दरियाई चौकियों पर तैनात पुलिस अफसरान और एहलकारों की कारकर्दगी को सराहा। IG ने थानों की अपग्रेडेशन पर मबनी किताब थाने पंजाब दे पेश की। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल समेत पेशावराना उमूर का जायजा लिया गया। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द निपटाने की हिदायत। आबशार ड्राइविंग स्कूल जेल रोड पर तकरीब तकसीम असनाद। SP शहजाद खान ने पास आउट खवातीन में असनाद तकसीम की। 500 से ज़ायद खवातीन को कार, मोटरसाइकिल और स्कूटी चलाने की तरबियत दी गई। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी का तालिबात को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। सिंडिकेट में 1 अरब 14 करोड़ रुपए मालियत का बजट मंजूर। तालिबात की फीसों में बड़ी कमी करने की मंजूरी। इंटरमीडिएट की फीसों में 31%, MPhil की फीसों में 38% तक कमी वाक़ई होगी। लाहौर चैम्बर में इलेक्शन की सियासत का महाज गर्म। मेल मुलाकातों का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। स्टील शीट मार्केट के रहनुमा अंजुम भट्ट और इरफान इकबाल शेख ने सुहेल निसार की हमायत कर दी। मियां अंजुम निसार ग्रुप की मारूफ बिजनेसमैन याकूब इजहार से मुलाकात। चेयरमैन शाह आलम मार्केट बोर्ड अजमत अली शाह की DC लाहौर से मुलाकात। ताजरों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। तजावजात, बिजली के लटकते तारों, सीवरेज के निज़ाम में बेहतरी पर बात। नाइजीरियन वफ्द का पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी का दौरा। MD ने वफ्द को मुख्तलिफ मनसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। शुरका को PCP पर तैयार की गई खुसूसी वीडियो भी दिखाई गई। नाइजीरियन गवर्नर और सफीर की सिविल सेक्रेटेरिएट की आमद। सेक्रेटरी बल्दियात मियां शकील अहमद से मुलाकात। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और मौसमियाती तब्दीलियों पर तबादला ख्याल। डॉक्टर आरिफा ताहिर ने कॉन्फ्रेंस के अगराज व मकासद बताए। गैर मुल्की माहिरीन की भी शिरकत। लाहौर अजायब घर, तारीख, रवायात और सकाफत का घर। तमद्दुन गैलरी नई नस्ल के लिए आशनाई का बेहतरीन जरिया। पंजाब, सिंध, चोलिस्तान, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा का लाश और कश्मीर के हुनरमंदों के फनपारे पेश। और लेजेंड अदाकार सुल्तान राही का 86वां यौम पैदाइश। चाहने वाले फन के सुल्तान की सालगिरह नहीं भूले। सुल्तान राही ने 1971 में अपनी पहली फिल्मी करियर का आगाज किया। 700 से ज्यादा उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखा।